الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد انا بے شک النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرماتے ہیں الدین دین یعنی اسلام النصیحت نصیحت ہے۔ قلنا ہم نے کہا لیمن کس شخص کے لیے؟ قال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا للہ اللہ کے لیے، ولی کتابہ اور اس کی کتاب کے لیے، ولی رسولہ اور اس کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین اور مسلمانوں کے حاکموں کے لیے، وعامتہم اور عام مسلمانوں کے لیے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الدین نصیحت دین نصیحت ہے۔ قلنا لیمن ہم نے کہا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ قال للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ یہ دین جو نصیحت ہے یہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی کتاب کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے حاکموں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تشریح۔ اس حدیث مبارکہ کا موضوع خیر خواہی ہے۔ نصیحت کے معنی خلوص اور خیر خواہی کے ہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا یہ لفظ آیا ہے، خصوصاً انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کے لیے نصیحت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ نیز حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی۔ اسی طرح ایک اور مقام میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا تھا۔ خیر خواہی کی 5 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت اللہ کی خیر خواہی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، ممنوعات سے بچنا، اللہ پر توکل، کسی سے محبت اللہ کے لیے کرنا، کسی کو برا اللہ کے لیے سمجھنا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، عقائد و ارکان پر یقین، شکر گزاری، یہ سب اللہ سے محبت کے مقتضا ہیں۔ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی تو طبیعت اس کی اطاعت کی طرف مائل ہوگی، اور یہی محبت و اطاعت مل کر عبادت بن جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نمبر 2، کتاب اللہ کی خیر خواہی، قرآن کریم کا کتاب اللہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں ہو۔ اس کے بعد تلاوت و حفظ کا اہتمام ہو۔ اس کے بعد قرآنی احکامات پر عمل اور اس کی نشر و اشاعت کا اہتمام ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کے حرام کو حلال ٹھہرایا۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاتم الانبیاء ہونے پر ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے، اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق آپ علیہ السلام کے احکامات کی بجا آوری، آپ علیہ السلام کی حدیثوں اور سنتوں کو عام کرنا، اور اس کے بالمقابل سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں پر عمل کرنا راہ حق سے انحراف ہے۔ آپ علیہ السلام کی آل و اصحاب رضی اللہ عنہم کی تکریم وغیرہ۔ قرآن کریم اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نمبر 4، مسلمانوں کے حاکموں کی خیر خواہی،
جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق نظام چلائیں ان حکمرانوں کی اطاعت کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے، اور ان کی مدد کرنا، ان کی عیب پوشی کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کی اطاعت کرو۔ نمبر 5، مسلمانوں کی خیر خواہی۔ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ کسی مسلمان سے ملنے پر سلام کرو، اسے چھینک آ جائے تو اس کا جواب دو، اگر وہ دعوت دے تو اسے قبول کرو، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، مشورہ مانگے تو خیر خواہی سے اسے مشورہ دو، مقروض ہو تو سہولت دو، حقیر نہ سمجھو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، برے القابات بتانے نہ دو، گالی نہ دو، خوش اخلاقی سے پیش آؤ اور اس کی خیر خواہی چاہو۔